ایک واقعہ چاندی کے ہار کا۔ ہار گلے میں پہننے کا ایک زیور ہے جو چاندی یا سونے کا بنایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں یہ زیور بہت شوق سے پہنتی تھیں۔ جو عورتیں بہت امیر ہوتی تھیں وہ اپنے ہار میں زیورات جڑوا لیتی تھیں اور ایسے ہار کو چندن ہار کہا جاتا تھا۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک چندن ہار کی ہے۔ بہت دن ہوئے شہر مکہ میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام ابو بکر محمد تھا۔ یہ نوجوان اس قدر غریب تھا کہ یہ کئی وقت کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، لیکن ایماندار اور نیک ایسا تھا کہ کسی کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ابو بکر محمد بازار میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک پوٹلی دکھائی دی جو سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک چندن ہار نکلا۔ یہ چندن ہار اتنا قیمتی تھا کہ ابو محمد کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی تھیں۔ وہ اسے فروخت کر کے امیر آدمی بن سکتا تھا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم معلوم تھا کہ جو چیز گلے کوچی میں پڑی ہوئی ملے اسے اسی طرح پڑے رہنے دینا چاہیے، شاید کہ اس کا مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں آ جائے اور اپنی چیز اٹھا کے لے کر چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی چیز اٹھا لے تو اسے چاہیے کہ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے۔ اگر پوری کوشش اور تلاش کے بعد بھی مالک نہیں ملے تو اسے اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں۔ جب ابو بکر محمد کو یہ بات یاد آئی تو وہ چندن کے ہار کے مالک کو تلاش کرنے لگا اور خدا کا شکر کیا کہ اسے جلد ہی اس کا مالک مل گیا۔ یہ ایک بہت شریف صورت بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے ساری نشانیاں بتا دی اور اپنا ہار لے لیا۔ ہار حاصل تحریر کرنے کے بعد اس بزرگ نے ابو بکر محمد کو انعام کے طور کچھ اشرفیاں دینا چاہی۔ اسے ابو بکر محمد اس وقت بہت ضرورت مند تھا، اس سے اس کا دل چاہا کہ وہ اشرفیاں لے لے، لیکن پھر ایسے تک خیال آیا کہ ان اشرفیوں کے مقابلے میں اس کے نیکیاں بہت زیادہ ہے اور اس کا ثواب بہت قیمتی ہے جو اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اس نے اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا اور بزرگ ایسے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ واقعہ گزرے کافی دن ہو چکے تھے اور ابو بکر محمد اسی طرح محتاج اور کنگال تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی اور ملک میں جا کر روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک دن وہ کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ ابو بکر محمد کے علاوہ اس کشتی میں اور بہت سے مسافر سوار تھے اور سب خوش تھے کہ چند دن بعد وہ اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ سمندر کی تیز ہوا سے کشتی سے ٹکرانے لگی اور ذرا سی دیر بعد ہی کشتی ٹوٹ گئی۔ ملاحوں سمیت سارے مسافر سمندر میں ڈوب گئے، بس ایک ابو بکر محمد زندہ بچے، وہ بھی اس طرح کہ اس کے ہاتھ لکڑی کا ایک تختہ آ گیا اور وہ اس کے سہارے تیرتے ہوئے ایک جزیرے تک پہنچ گئے۔ یہ جزیرہ تھا تو چھوٹا سا، لیکن اس میں رہنے والے نیک اور دیندار لوگ تھے۔ ان سب کا مذہب اسلام تھا اور وہ اپنے مذہب کے محکاموں پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ ابو بکر محمد جدید سے میں آیا ہوں، انہوں نے اپنے مذہب سے حکم کے مطابق اس کی پوری طرح مدد کی، اسے کھانا کھلایا اور رہنے کو ٹھکانہ دیا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ مسافر اب اسی جزیرے میں رہے گا تو اسے ایک مدرسے میں ملازمت دے دی اور یوں وہ بہت عزت اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ ابو بکر محمد پہلے ہی بہت نیک دل تھا، اب اسے ہر طرح کا آرام اور عزت حاصل ہوا تو اور بھی نیک اور احتیاط بن گیا۔ وہ خوب محنت اور شدت سے کام کرتا اور ہر شخص کی مدد کرتا۔ اس نے کہا کہ نیکی ایسی چیز ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے۔ ابو بکر محمد کی نیکی کا چرچا بھی ہر طرف ہونے لگا، یہاں تک کہ کچھ شریف لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے اس کی شادی کا انتظام کر دیا۔
وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا ہمارے جزیرے میں ایک بہت شریف شخص رہتا تھا، کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا اور اب اس کی اکلوتی بیٹی جو بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہے اکیلی رہ گئی ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو اس کے ساتھ آپ کا ابو بکر محمد رضامند ہو گئے اور اس لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے ہاتھ پر آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب ابو بکر محمد نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گئے۔ حیران اسی لیے نہیں ہوئے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ حیران اسی لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے سیم وہی ہار ان کے گلے میں دیکھا جو ہار کچھ دن پہلے انہیں سڑک پر پڑا ہوا ملا تھا اور انہوں نے اس ہار کو بزرگ کو دے دیا تھا۔ اس نے بیوی سے ہار کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یہ ہار میرے ابا جان نے میرے لیے خریدا تھا۔ اس نے اس کے گم ہو جانے اور پھر مل جانے کا قصہ بھی سنایا اور یہ بھی بتایا کہ جس ایماندار نوجوان نے یہ ہار واپس کیا تھا میرے والد صاحب اسے ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ بات سن کر ابو بکر محمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جس نوجوان نے یہ ہار واپس کیا تھا وہ میں ہی ہوں اور میں اس وجہ سے حیران ہوا تھا کہ یہ ہار تمہارے پاس کس طرح آ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ آپ کی اسی نیکی کا انعام ہے، نہ صرف آپ کو یہ ہار مل گیا بلکہ وہ لڑکی بھی مل گئی جس کے لیے یہ خریدا گیا تھا۔ کہا بے شک یہ خدا ہے جو ہر چیز کرواتا ہے اور خدا کی مہربانی ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی معمولی سی نیکی کا بھی بہت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر عزت لگانے لگے اور آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ ابو بکر محمد ان کے مالی میاں عبرت اور دولت روز بروز زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ دین کے بڑے عالم